حضرت مولانا امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے بزرگوں میں سے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ یہ عالم بھی تھے، مناظر بھی تھے، اور سرکاری اسکول کے ٹیچر بھی تھے۔ تو حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میرا تبادلہ ہوا تو میں جہاں پہ تبادلہ ہوا تھا وہاں پر گیا۔ اب وہاں پر دو بندے میرا پوچھتے ہوئے آگے۔ جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کا یہاں پر تبادلہ ہوا ہے، تو اس وجہ سے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے وجہ کیا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے اصل بات یہ ہے، ہمارے اس شہر کے اندر 4 بیٹھکیں ایسی ہیں جو حقیقتاً ہے مسلمانوں کی، لیکن ان مسلمانوں کو قادیانیوں نے کچھ پیسے کاروبار کے لیے دیے ہیں، تو جس کی وجہ سے ان سے وہ 4 بیٹھکیں لی ہوئی ہیں اپنا درس دینے کے لیے، تو لہٰذا یہاں پر وہ درس دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارے جو بچے ہیں ان کے عقائد انہوں نے خراب کر دیے ہیں، تو لہٰذا ہم نے وقت لے کے آج 2:30 بجے کا مناظرہ طے کیا ہے، تو لہٰذا آپ ضرور آئیں وہاں پر۔ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ٹھیک ہے، 11 بجے آدھی چھٹی ہوتی ہے تو میں کتابیں لے آؤں گا اور 2:30 بجے میں پہنچاؤں گا۔ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے قادیانیوں کے 4 مبلغ اور 50 سے 60 افراد پہلے جمع ہوتے ہیں، وہ سارے بیٹھے ہیں۔ تو حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ گئے، وہاں پر جا کے بیٹھے۔ اب بات شروع ہوئی تو سب سے پہلے جو قادیانی مبلغ تھا اب وہ کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کر وہ اپنی تقریر شروع کرتا ہے، اور تقریر بڑے عجیب انداز میں شروع کرتا ہے۔ اب اس کی تقریر کیا تھی؟ کہنے لگا دیکھو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں ان تمام مخلوقات میں جو افضل ہیں وہ انبیاء ہیں، اور ان سب میں جو افضل ہے اسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس سے پہلے ایک نبی آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کی جس نے بھی اتباع کی، پیروی کی ہے، تو وہ صحابی بنا ہے، تابعی بنا ہے، قطب اور ابدال بنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جس نے پیروی کی وہ صحابی، تابعی، قطب اور ابدال بنا ہے۔ ہمارے نبی کی شان تو بہت بلند ہے، تو اس وجہ سے ہمارے نبی کی جس نے بھی اتباع کی ہے تو وہ صرف صحابی اور تابعی نہیں بنا، قطب اور ابدال نہیں بنا، بلکہ اللہ کے نبی نے اس پہ مہر لگائی ہے تو وہ نبی بھی بنا ہے، نعوذ باللہ۔ اب جس وقت اس نے یہ تقریر کی، اب دیکھیں بظاہر یہ الفاظ کتنے پیارے لگتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی شان بیان کر رہا ہے، لیکن حقیقتاً یہ شخص، یہ جو قادیانیوں کا، مرزائیوں کا مبلغ تھا، یہ نبی علیہ السلام کی شان نہیں بیان کر رہا تھا بلکہ تنقیص کر رہا تھا، گستاخیاں کر رہا تھا۔ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی جب باری آئی تو حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے دیکھو آپ نے جو دلیل بطور پیش کی ہے، آپ نے دلیل کے طور پر یہ جو بات پیش کی ہے اس کے 2 جواب ہیں۔ ایک جواب کو جواب تحقیقی کہتے ہیں اور ایک کو الزامی کہتے ہیں۔ آسان ترجمہ ان کا جواب تحقیقی اور الزامی کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر سوال کرے، وہ شخص جواب دے دے تو اسے جواب تحقیقی کہتے ہیں، اور جواب الزامی کہتے ہیں اگر کوئی شخص کسی پہ سوال کرتا ہے تو وہ شخص جواب نہ دے
بلکہ وہ اس کے سوال پر سوال کر دے. جب وہ اس کے سوال پر سوال کرے گا تو جو جواب اس کا نکلے گا وہی جواب اس کا بھی نکل آئے گا. اس کو جواب الزامی کہتے ہیں. تو حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اس کے دو جواب ہیں. ایک کو جواب تحقیقی کہتے ہیں اور ایک کو جواب الزامی کہتے ہیں. سب سے پہلے میں جواب تحقیقی دینا چاہتا ہوں. جواب تحقیقی یہ ہے، بتاؤ اس مرزا نے کون سی عبادت ایسی کی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ نبی بنا ہے؟ کون سی ایسی عبادت ایسی ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص بھی نہ کر سکا اور اس لعنتی نے وہ عبادت کی ہے؟ نمبر دو، وہ کون سی ایسی پیروی ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہ کر سکے لیکن یہ مرزا کر گیا، جس کی وجہ سے وہ تو نبی نہ بن سکے اور یہ نبی بن گیا؟ حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، تو میرے بعد چونکہ نبی کوئی نہیں تو اس وجہ سے عمر بھی نبی نہیں، کیونکہ میں خاتم النبیین ہوں. تو اب مجھے بتاؤ کہ اس نے کون سی ایسی عبادت کی ہے کہ جو صحابہ تو نہ کر سکے، حضرت ابو بکر صدیق نہ کر سکے، حضرت عمر نہ کر سکے، حضرت عثمان حضرت علی نہ کر سکے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخصیت یہ نہ کر سکی، اور اس مرزے نے عبادت کی ہے اور یہ نبی بن گیا ہے. دیکھیں عبادات میں جو بڑی عبادتیں ہیں وہ 5 ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد. یہ بڑی عبادتیں جو ہیں وہ 5 ہیں. اب ابتداءً سے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہے نماز. اب نماز کو دیکھو اور مرزا قادیانی کی زندگی کو دیکھو. نماز کے بارے میں خود اس کی اپنی کتاب ہے ایک سیرت المہدی، اس کے اندر یہ خود لکھتا ہے کہ زندگی میں اس نے کبھی بھی نماز مسجد میں نہیں پڑھی، کبھی بھی مسجد میں نماز نہیں پڑھی، اور یہ نماز پڑھتا تھا تو گھر میں پڑھتا تھا. اور عجیب بات یہ ہے پڑھتا بھی اس کی 9 نوکرانیاں تھی اور ایک منشیانی تھی اس کے ساتھ پڑھتا تھا. عجیب بات یہ ہے ایسا شخص نبی ہو سکتا ہے؟ نمبر 2 زکوٰۃ کو لے لیں. اب زکوٰۃ کی باری آئے تو اس نے خود اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ زکوٰۃ کی جب باری آتی تھی تو یہ خود یہ بات کہتا تھا کہ میں تو بہت زیادہ غریب ہو گیا ہوں، میں اتنا غریب ہو گیا ہوں، میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، جب پیسے نہیں ہیں تو زکوٰۃ کیسے دوں گا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے نہ تو اس نے نماز کی عبادت کی نہ زکوٰۃ کی تھی، باقی رہ گیا روزہ. اور اس کی سیرت المہدی میں ہی لکھا ہے کہ اس نے زندگی میں ٹوٹل 1 روزہ رکھا ہے. دوسرا روزہ رکھا تھا تو اسے بیماری ہو گئی تھی جس کی وجہ سے یہ روزہ رکھ ہی نہیں سکا. تو اب پوری زندگی میں جو روزہ بھی ایک رکھے وہ نبوت کا دعویٰ کرنا پھر جائے. اور ایک عبادت ہے جس کو جہاد کہتے ہیں. جہاد کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں نے 50 الماریاں کتابوں کی ایسی بھر دی ہیں جس کے اندر میں نے یہ بات لکھی ہے کہ جہاد منسوخ ہو گیا ہے. جہاد کی منسوخیت پہ اس نے کتابیں لکھی اور انگریز کا ساتھ دیا. ہمارے اکابر ادھر لڑتے رہے اور یہ ادھر جہاد کی منسوخیت پہ دلائل لکھتا رہا. دلائل تو نہ کہو، شوشے کہو، تو وہ لکھتا رہا. تو اس سے پتہ چلتا ہے 4 عبادتیں تو اس نے کی نہیں، 5ویں رہ جاتی ہے حج. تو حج کے بارے میں بھی اس نے یہ لکھا ہے کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ میں یا تو مکہ میں جا کے مروں گا یا مدینہ میں مروں گا. خود یہ لکھتا ہے. پیر ماہر علی شاہ صاحب اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں دیکھو میں نبی تو نہیں ہوں لیکن سچے نبی کا سچا امتی ضرور ہوں. تو مجھے بھی یہ الہام ہوا ہے
اس جیسا دجال اور کذاب شخص کبھی مکہ اور مدینہ کا منہ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ حقیقتاً ہوا بھی ایسا ہی کہ پوری زندگی یہ نہ مکہ کو دیکھ سکا اور نہ مدینہ کو دیکھ سکا۔ اب خود اندازہ لگائیں، جو شخص نہ مکہ کو دیکھ سکا ہے نہ مدینہ دیکھ سکا ہے تو اس نے حج کہاں سے کیا ہے؟ اب یہ بڑی 5 عبادات ہیں تو گویا کہ اس میں سے کوئی عبادت بھی اس نے نہیں کی۔ جب اس میں عبادت کی نہیں، دعویٰ یہ تھا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اتنی کی ہے، پیروی اتنی کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ پر نبوت کی مہر لگائی ہے، میں نبی بنا ہوں، تو ادھر عبادت تو ہے ہی نہیں تو نبی کیسے بنا؟ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمانے لگے یہ جواب تحقیقی۔ اب آئیں جواب الزامی کی طرف۔ جواب الزامی یہ ہے، حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مناظرے کے اندر انہی کی کتاب دافع البلاء ایک اٹھائی اور فرمانے لگے دیکھو اس کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اسی کا ایک اتباع کرنے والا، اسی کا یوں کہہ لو کہ ایک چمچہ تھا، تو وہ یہ بات کہتا ہے کہ دیکھو میں نے اتنی زیادہ مرزا قادیانی کی اتباع کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی نبی بنا دیا ہے۔ تو مرزا قادیانی کہنے لگا یہ لعنتی شخص ہے، یہ مرتد ہو گیا ہے، یہ دین سے پھر گیا ہے، تو یہ کیسے نبی بن سکتا ہے؟ اور اس کا یہ جو مرید تھا یہ کہنے لگا میں خاتم الولایت ہوں، لہذا مجھ پر ولایت ختم ہو گئی ہے، تو میری اتباع کی وجہ سے کوئی بھی شخص اب ولی نہیں بن سکتا۔ تو اس وجہ سے جب اس کی اتباع کی وجہ سے کوئی ولی نہیں بن سکتا تو بتائیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے کی وجہ سے کوئی نبی کیسے بن سکتا ہے؟ تو پتہ چلا کہ یہ شخص دجال اور کذاب تھا، یہ جھوٹا شخص تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ جھوٹا کیا تھا۔ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب حضرت نے یہ تقریر کی تو اس کے بعد بیٹھ گئے، فرمانے لگے اٹھیں میری بات کا جواب دیں۔ اب جو وہ 4 مبلغ بیٹھے ہوئے تھے نا، اب وہ کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں حضرت ہمارے پاس تو ان کا جواب ہے ہی نہیں، ہمارے پاس جو آپ نے اشکالات کیے ہیں، آپ نے اعتراضات کیے ہیں، ان کے جواب تو ہے ہی نہیں ہے ہمارے پاس، ہم کہاں سے جواب دیں؟ اب مناظرہ وہاں پہ ختم ہو گیا تو یہ آدمی چلے گئے۔ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی شخص 3-4 دن گزرے تھے، یہی میرے پاس پھر سکول میں آتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جب سے ہم نے آپ کے ساتھ مناظرہ کیا ہے، ہماری بحث آپ کے ساتھ ہوئی ہے، 4 دن ہو گئے ہمیں رات کو نیند نہیں آتی۔ حضرت اکاڑوی فرمانے لگے کیوں؟ فرمایا اس وجہ سے آپ نے دلائل ایسے دیے ہیں کہ ہمارے پاس جواب ہی نہیں۔ تو ہمارے 1-2 اشکالات اور ہیں، اگر آپ صاف کر دیں، اگر وہ ان اشکالات کو ختم کر دیں تو ہم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ٹھیک ہے پیش کرو۔ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے انہوں نے ایک اشکال پیش کیا، وہ اشکال یہ تھا، کہنے لگے دیکھو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری تھی، آپ مانتے ہیں؟ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کیوں نہیں مانتے، ہم تو مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری ہے تو قادیانی تو کئی صدیوں بعد آیا ہے نا، تو اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جب مسیح آئے گا، اور یہ عبارت انجیل سے اس نے لکھی ہے، جب مسیح کا زمانہ آئے گا تو اس وقت 3 قسم کی علامات ظاہر ہوں گی۔ نمبر 1 قادسالی مسلط ہو جائے گی، نمبر 2 طاعون کی بیماری پھیل جائے گی، اور نمبر 3 یہ ہے کہ اس وقت لوگ بہت زیادہ تنگ ہو جائیں گے، پارسیں نہیں ہوں گی۔ تو لہذا یہ قادیانی کئی صدیوں بعد آیا، اس نے بات لکھی ہے، تو لہذا وہ تو ایسا ہی ہوا ہے نا۔ تو اس کے دور کے اندر
یہ تینوں نشانیاں ظاہر ہوئی کہ نہیں؟ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے چلو انجیل لے آؤ۔ جب انجیل لائی گئی تو حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ڈھونڈو کہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ جب وہ ڈھونڈتے رہے تو نہ ملا، حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود وہ کھولی اور فرمایا دیکھو یہ لکھا ہوا ہے نا، اب وہ خوش ہو گئے، دیکھو نا چلو آج تو حضرت اکاڑوی پھنس گئے ہیں۔ تو حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تھوڑا سا آگے بھی پڑھ لو، ایک عربی عبارت ہے وہ بھی پڑھ لو۔ جب آگے وہ پڑھا وہاں پہ لکھا ہوا تھا جب یہ 3 نشانیاں ہوں گی تو اس وقت جھوٹے مسیح پیدا ہوں گے۔ تو حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قادیانی بھی جھوٹا تھا، اس وجہ سے یہاں پہ انجیل کے اندر جو بات لکھی ہے وہ سچی ہے اور یہ جھوٹا ہے۔ اب وہ جب انہوں نے یہ بات سنی اور فرمانے لگے حضرت ہمیں کلمہ پڑھا دے، حضرت نے کلمہ پڑھایا اور وہ چاروں مسلمان ہو گئے۔